جی ہاں، ایک معصوم بچی کی سانپ کے کاٹنے سے موت۔ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، یہ غلطی آپ کبھی مت کرنا۔ کون سی غلطی مت کرنا بتانے والا ہوں، رکے رہنا، ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو تقریباً 2 سال سے کچھ نہ کچھ ایسی اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں۔ پہلے شہاب بھائی کی اپڈیٹ دی، اب میں آپ کو ایک نیو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں، ایک ایسا میسج آپ کو دیتا ہوں جس سے کہ آپ لوگ الحمدللہ آپ کو سبق حاصل ہو، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ ابھی بنے رہنا، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، جانا نہیں۔ تو میرے عزیز، ویڈیو کو اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ اگر اس ویڈیو کو آپ ہمارے فیس بک پیج سلمان رضا قادری پر دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے پیج کو فالو کر لیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرمائے، آمین کہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں بچوں کے تعلق سے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کا بالخصوص دھیان رکھیں، بھرپور طریقے سے مکمل ان کا دھیان رکھیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا گھر کے کس حصے میں کیا معاملات ہیں، گھر کے ہمارے کس طرف کیا چیزیں ہیں، کچھ نہیں پتا۔ کچھ گھر تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے صاف صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ تو صاف صفائی کا پہلے تو بتا دوں خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے۔ عزیزوں، کہیں دور کا نہیں ہے۔ آج صبح جب فجر کی نماز کے بعد میں مسجد میں سے نکلے تو پتہ لگا کہ ہمارے ہی محلے، تو ہمارے ایک چچیرے بھائی ہیں، محلے کے یہ ہمارے چچیرے بھائیوں میں لگتے ہیں، تو ان کی بیٹی کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا۔ ان کی بیٹی کو تقریباً 2 سال کی اس بچی کی عمر ہوگی، 2-2.5 سال کی۔ آپ کو اس کا فوٹو نہیں دکھا سکتا ہے، میں وہاں کی کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے کیونکہ اس کی ماں کا، اس کے ابو کا رو رو کر برا حال تھا۔ عزیزوں، آپ ذرا غور و فکر کریں، جس بچے کو آپ پالتے ہو، ماں باپ بڑے پیار سے پالتے ہیں، 2 سال 3 سال، اور وہ بچہ اچانک آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے بچے کے ماں باپ کے، اس بچے کے جو پریوار میں اس بچوں کو روزانہ کھلاتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے عزیزوں۔ میرے عزیزوں، اس بچی کے لیے بالخصوص دعائیں مغفرت کریں اور اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزوں، آپ لوگ بھی اس بچی کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اس کے باپ کو، ماں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اس کے مکمل گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ یہ میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو آگاہ کر دوں۔ آپ کے گھر میں کہیں بھی اگر آپ کو لگے کہ اس جگہ خطرہ ہے، کوئی چیز آ سکتی ہے، اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں۔ کچھ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے کچھ گھروں میں، ایسی جگہ بچوں کو نہ جانے دیں۔ اس بچی کے باپ نے یعنی ہمارے غلام حیدر نے بتایا، ہمارے چچیرے بھائی نے، کہ ایسا تھا کہ 2-2.5 بجے کے ٹائم پر یہ بچی اٹھی تھی، پتہ نہیں پیشاب کے لیے اٹھی ہو یا جیسے بھی۔ اس کے بعد میں پتہ لگا کہ یہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، تو پتہ لگا کہ اس کے کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ اس کو لے کر کے گئے ڈاکٹر کے پاس، تو اس کے بعد میں کہیں اسپتال بھی لے کے گئے، شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد میں ان کے گھر پہ پہنچے تو لوگوں نے کہا یار جب بچی ٹھیک تھی، آپ کی کوئی طبیعت خراب نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ہماری امی بتا رہی تھیں، ہماری چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، وہاں آتی تھی، سودا لے کر کے جاتی تھی، چیز لے کر کے جاتی تھی، اور باخدا یقین کرے جب میں صبح اس کو دیکھنے گیا تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے میرے عزیزوں۔ اللہ جانتا ہے، اس بچے کے لیے بالخصوص دعا کریں، اس کے ماں باپ کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کا بالخصوص آپ کو دھیان رکھنا ہے، آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے بچے کہیں ایسی غلط جگہ تو نہیں جا رہے۔ تو صبح کو جب نمازیوں نے دیکھا، پوچھا کہ جب طبیعت خراب نہیں تھی، جب کوئی بات نہیں تھی، تو اس کے کسی چیز نے کاٹا تو نہیں ہے؟ ان کو تو رات کو بھی نہیں پتا چلا، جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جب صبح کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا چھوٹا سا نشان پایا گیا، جیسے کہ کسی چیز نے اس کے کاٹا ہو۔ تو اس سے اندازہ یہی لگایا گیا کہ جب اس کی طبیعت بھی خراب نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل ٹھیک تھی، رات کو ٹھیک سوئی ہے، پتہ چلا کہ اس کے کسی چیز نے کاٹا ہی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ ایک اچھا میسج تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں، پریوار میں سبھی کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لیں، نماز کی پابندی کریں کیونکہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزوں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں گے تو بے شمار اس کی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں اور نماز پڑھیں، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے اندر ایسی عاجزی پیدا کر لیں تو سامنے والا کہیں دیکھ کے یار یہ ہے مسلمان کی شان۔ ہاں میرے عزیزوں، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان، اور سن لیں، بہت ہی پیارا فرمان ہے، سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو بتا دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ اٹل ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا، جانا نہیں ویڈیو کو چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں
نہیں دیکھتا ہے, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. جو تمہارے دلوں کے حال ہیں تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اللہ رب العزت. تمہارے مالوں کو, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. ہاں, دل کے حالات کو دیکھتا ہے, دلوں کو دیکھتا ہے, آپ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عزیزو اس بات پر عمل کریں, آپ اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیں انشاءاللہ. اب میں آپ کو ایسا کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مدینے والے آقا کی محبت میں اس کلام کو پورا سن کے جائیں, ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جانا. اور غریب کی بیٹی کی شادی کے تعلق سے بنے رہنا, چینل سے جڑے رہنا. بہت ہی جلدی انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا ٹارگٹ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ابھی پورے 1200 میسیج بھی میرے پاس نہیں آئے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے کتنے میسیج آئے ہیں, لیکن یہ اس واٹس ایپ کے میسیج ہیں. جتنی فون کالس آئی ہیں, ٹیکسٹ میسیج آئے ہیں, ٹیکسٹ میسیج بھی ابھی 50 یا 60 کے اوپر ہی نہیں گئے ہیں, اتنے ہی ہیں. تو میں ٹوٹل میں نے کہا تھا کہ 2000 لگ بھگ ہو گئے ہیں. اگر 2000 آدمی بھی ہو گئے تو میرے عزیزو آپ سوچیں کہ 2000 آدمی اگر ہماری مدد کریں گے 50-50 روپے سے, تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا پائیں گے؟ نہیں کروا پائیں گے. 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوگا 50-50 روپے سے, تو ہمیں اس کی مقدار بڑھانی پڑے گی میرے عزیزو. ہاں, مقدار یہ بڑھانی پڑے گی. مان لیجئے 2000 لوگ مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, جنہوں نے میسج کیے ہیں. اگر وہ 50 روپے نہ دیتے ہوئے, مان لیجیے ہم ایک پریوار ایسا تلاش کر لیں کہ ہم اس پریوار کی ہمیں مدد کرنی ہی ہے, ان کی جوان بیٹیاں گھروں پر ہیں, غریبی کی وجہ سے کچھ بچیوں کی عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہیں, کچھ بچیاں گھروں سے چلی گئی ہیں, کچھ باپوں نے سوسائڈ کر لیا میرے عزیزوں. ایسے پریواروں کو ہم تلاش کریں گے جہاں واقعی ضرورت ہے. تو اگر آپ 50-50 روپے سے 2000 لوگ ہم پہ بھروسہ رکھتے ہیں جنہوں نے میسج کیے ماشاءاللہ, اور بھی بہت سارے لوگ جو میسج نہیں کر پائے ہیں وہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں, تو 50-50 روپے سے 1 لاکھ روپے ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کی مقدار بڑھائیں, یعنی کہ ہم 200 روپے پر یونٹ, یعنی کہ 200 روپے ایک آدمی اگر دیتا ہے ایک مہینے میں, 200 روپے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو 2000 لوگوں کے کتنے روپے ہوتے ہیں؟ 4 لاکھ روپے ہوتے ہیں. اور 4 لاکھ سے بھی ایک غریب فیملی 4 لاکھ روپے سے اچھی خاصی شادی کر سکتی ہے. ہاں میرے عزیزوں, تو انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ 200 روپے سے بھی تیار ہیں. انشاءاللہ اگر تیار ہے تو بتائیں, بہت جلدی پھر ایک پریوار تلاش کریں گے. میرے عزیز, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی پریوار کو تلاش کر لوں, کرنے کے بعد میں ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ کی مدد کروائیں گے اپنے سبسکرائبر سے. اب ہم نے تو انہیں پورا وشواس دلا دیا کہ ہم آپ کی بچی کی شادی میں مکمل پورا انشاءاللہ تعالی ہم خرچہ کریں گے 3 سے 4 لاکھ یا 5 لاکھ, اور ہمارے پاس آئے 1 لاکھ روپے, تو بات خراب ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ 2000 لوگوں کے میسج آئے ہیں, 2000 لوگ بالکل تیار ہیں مدد کرنے کے لیے, تو 200 روپے سے 4 لاکھ روپے بیٹھ رہے ہیں 2000 آدمیوں کے. 4 لاکھ روپے جب اس پریوار کو دیں گے الحمدللہ, اون ریکارڈنگ دیں گے بالکل انشاءاللہ تعالی, سب کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ پورے پروف کے ساتھ میں, تو اس پریوار کے دل کو کتنا سکون ملے گا. باقی جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا. ابھی پیسے نہ کریں, آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے پیش کر دیں, انشاءاللہ میں بہت جلدی پھر اپنی ٹیم کو لے کر کے ایک پریوار تلاش کر لیں گے اور بہت جلدی مدد کر دیں گے انشاءاللہ. بہت جلدی یہ غریب کی بیٹی کی شادی میں انشاءاللہ تعالی ہم مدد کر دیں گے. ہاں میرے عزیزو, تو اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں. ایک بات میں بتانا بھول گیا, آج 11 اکتوبر ہے, چاند کی 25 تاریخ ہے. کل سوال پوچھا تھا کہ سلیم کے ابو کے 3 بیٹے ہیں, ایک کا نام جمعرات رکھا, دوسرے کا جمعہ رکھا, تو تیسرے کا نام کیا ہونا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال میں نے کل آپ سے پوچھا تھا. یہ دنیا داری کا سوال تھا, ذہنی آزمائش کا سوال تھا. تو اس میں آپ سوچیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سلیم کے ابو کے 3 بیٹے ہیں, تو سلیم بھی تو ان کا بیٹا ہوا. تو سلیم کے ابو کے 3 بیٹے ہیں, ایک کا جمعرات ہے, دوسرے کا نام جمعہ ہے, تو تیسرے کا کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھائیوں نے کہا سنیچر ہونا چاہیے, کچھ بھائیوں نے کہا پیر ہونا چاہیے. بھائی نام تو میں نے پہلے ہی لے دیا نا, سلیم کے ابو, تو سلیم ہی ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے بہت ساروں نے یہی جواب دیا کہ سلیم کے ابو, یعنی سلیم ہی تیسرے بیٹے کا نام ہے. اب دنیا داری کا سوال تو میں نے آپ سے یہ کل پوچھا تھا, لیکن دین داری کا سوال یہ پوچھا تھا, یہ بتائیے ہے سبحان اللہ, کہ وہ کون سی خاتون تھیں جنہوں نے اتنی عبادت کی اللہ کی. اللہ سے وہ یہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ کوئی ایسی رات بنا دے, کوئی ایسی رات پیدا کر دے جس میں دل کھول کے سجدہ کر سکوں. پوری رات ایک سجدے میں ہو جایا کرتی تھی, فجر کا وقت ہو جایا کرتا تھا, لیکن ان کا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. کیا عبادت تھی. آج ہماری ماں بہنیں سبق حاصل کریں. ان کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور آپ لوگوں نے یہی جواب مجھے لکھ کے بھیجا ماشاءاللہ. آج کے بھی میرے 2 سوال ہیں, ایک دنیا داری کا, ایک دین داری کا. آج کا میرا پہلا سوال دین داری کا وہ یہ ہے, یہ بتائیے عصر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہوتی ہے اس کی 4 سنتیں ہوتی ہیں شروع کی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. اب 4 سنتیں جو ہوتی ہیں وہ غیر موقدہ ہوتی ہیں, یعنی پڑھو گے تو ان کا ثواب ملے گا, اور نہیں پڑھو گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ان سنتوں کی کیا فضیلت ہے, وہ فضیلت مجھے آپ لوگ بتائیں. کل تک دیکھوں کون سا بھائی کون سی بہن کیا کیا ان سنتوں کی فضیلتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے دنیا داری کا, یہ بھی ذہنی آزمائش ہے, دھیان سے سن لینا, ایک ہی بار بتاؤں گا. کہ 2 ٹرک آپس میں ٹکرائے, کسی کے کوئی چوٹ نہیں لگی, لیکن ان ٹرکوں کی لائٹیں, اگلی والی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہیں وہ نکل کے اس والے ٹرک کی بھی اور اس والے ٹرک کی بھی, دونوں ٹرکوں کی لائٹیں نکل کے زمین پر گر گئیں. کوئی تار کوئی کنیکشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ لائٹیں
कभी बंद हो रही, कभी बुझ रही हैं, कभी बंद हो रही, कभी बुझ रही हैं। लाइटें मतलब तार भी नहीं लग रहे, कोई कनेक्शन नहीं है, अलग बल्ब निकल के पड़े हैं, मतलब बहुत दूर जाके गिरे, कोई कनेक्शन नहीं, कोई तार नहीं, लेकिन फिर भी लाइट है उसकी कभी बंद हो रही, कभी बुझ रही हैं, कभी बंद हो रही, कभी बुझ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये ज़हनी आजमाइश का सवाल है, ध्यान से सुन लिया होगा आपने, तो जवाब देने की कोशिश करें। चलिए अब कलाम सुन लीजिए, नबी की मोहब्बत में कलाम सुन लीजिए। कलाम बहुत ही प्यारा है, आइए कलाम शुरू करते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुने सुने सुने, मेरी तो हस्ती, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। और सुने और सुने और सुने, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री, हाँ ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री
کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور سنو اور سنو اور سنو اور سنو، گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہ گار گناہ گار گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور سنو اور سنو اور سنو، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار
آپ سے ہے میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی آپ کو یہ کلام لگا ہو، دعاؤں سے نوازے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بچے کے لیے، اس بچے کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر عطا فرمائے، جس کا میں نے ابھی شروع میں آپ کو واقعہ سنایا، جو حقیقت میں نے آپ کو بتائی، مکمل طریقے سے اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔